اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواحنا لہ الفداء لمقدم ترابہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ کی اس آیت شریفہ میں تقوی کو عبادت کا نتیجہ قرار دیتے، یعنی اگر انسان عبادت کرے گا تو متقی و پرہیزگار ہوگا۔ اور پھر تقوی کے فوائد ہم نے تھوڑے بہت کل اور پرسوں عرض کیے تھے۔ تقوی یعنی پروردگار عالم نے جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لائے، اور جس سے اس سے روکا ہے اس کو بجا نہ لائے۔ یا مولا امیر المومنین نے جیسے ارشاد فرمایا کہ تقوی ایک ایسی نیرو اور ایسی طاقت ہے انسان کے وجود میں جو اس کو معصیت کے مقامات پر، گناہ کے مقامات پر گناہ کو انجام دینے سے روکتی ہے۔ لہذا تعلیمات اسلامی میں قرآن مجید ہو یا روایات ائمہ معصومین علیہ السلام ہو، تقوی کو ایک عظیم مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ کل جیسے کہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے 242 مرتبہ لفظ تقوی کو مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں بیان کیا، اور ہر مقام پر تقوی کی کوئی ایک الگ صفت و خصوصیت کو بیان کیا۔ اب چونکہ ہمارے پاس فقط 1-2 روز ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں، لہذا ہم نے کل کچھ آیات کو بیان کیا تھا کہ جہاں پر تقوی کے فوائد اور خصوصیات بیان ہوئی تھی۔ آج ہم روایات کی دنیا میں جاتے ہیں۔ عزیزو، میں اپنے تمام دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پاس ہر موضوع کے اوپر اہل بیت سے اس قدر روایات اور اس قدر مطالب ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم لوگ اپنی کئی زندگیاں اگر فقط انہی کو بیان کرنے میں صرف کر دیں تو کم ہے۔ لہذا کوشش کریں ہم لوگ اپنی تقاریر میں، اپنی محافل کے اندر معصومین علیہ السلام کے اقوال کو بیان کریں، انہی کی روایات کی روشنی میں اپنے مطالب کو پیش کریں، ان کی وضاحتیں کریں۔ انہی میں سے ایک تقوی ہے کہ جس کے متعلق ایک دنیا ہے واقعاً، اگر انسان فقط تقوی کی روایات کو شمار کرنے لگے اس کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ اس قدر روایات تقوی کے متعلق ائمہ معصومین علیہ السلام سے۔ آج چند روایات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں معصومین علیہ السلام کی۔ ان میں سب سے پہلے روایت جو نہج الفصاحہ میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، من رزق تقین فقد رزق خیر الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تقوی عنایت فرمایا، تقوی عطا کیا، اسے دنیا اور آخرت کا خیر عطا کیا۔ کتنے خیر ہیں دنیا کے اندر، ان سب کا دار و مدار اسی تقوی کے اوپر ہے۔ آخرت کے کتنے مراحل ہیں،
ان سب کا دار و مدار اسی تقوی پر ہے. اگر انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ خدا کی مرضی کے بغیر وہ کوئی قدم نہ اٹھائے، اور جہاں پروردگار عالم نے اسے کہا ہے کہ انجام دو وہاں پر حاضر ہو، اور جس کام سے روکا ہے وہاں پر حاضر نہ ہو، پروردگار عالم اس کی دنیا کے بھی سارے مسائل حل کرے گا اور آخرت کے بھی اس کے سارے مسائل حل کرے گا. ایک روایت جو کئی معصومین سے نقل ہوئی ہے، لیکن میں اس کو امام حسن علیہ السلام سے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب الحیات کی جلد اول میں ہے، اس کو توجہ کریں. اس کے اوپر پوری ایک مجلس آرام سے پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ کئی مجالس پڑھی جا سکتی. ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے قیس. قیس کا معنی ہوشیاری کے ہوتے ہیں. تو بہت سارے ائمہ معصومین سے اس کے متعلق روایات نقل ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر مولا امام حسن علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک روایت ہوشیاری کے متعلق، ان اقیس القیس اتقا و احمق الحموق الفجور. مولا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں میں سب سے ہوشیار وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. خدا آپ لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اطراف کے اندر لفظ ہوشیاری کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ پڑھنے میں بڑا ہوشیار ہے، یہ کاروبار میں بڑا ہوشیار ہے، یہ کھیلنے میں بڑا ہوشیار ہے، یہ بولنے میں بڑا ہوشیار ہے، یہ دلیل لانے میں بڑا ہوشیار ہے، بلکہ دوسرے کی جیب سے پیسہ اپنے مفاد میں نکال لینا، اس کو ہوٹل میں لے جانا، اس سے کھانا کھا لینا، ان سب چیزوں کو ہمارے یہاں پر ہوشیاری میں شمال کیا جاتا ہے. لیکن مولا امام حسن فرماتے ہیں ہوشیار یہ نہیں ہے. ہوشیار وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی و پرہیزگاری ہے، یعنی کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہے اس میں دیکھ لیتا ہے کہ خدا کی رضا ہے یا ناراضگی ہے. اگر اس کی رضا ہے تو اس کو انجام دیتا ہے، اگر خدا کی اس کے اندر رضا نہیں ہے، ناراض ہے، اس کو انجام نہیں دیتا. یہ متقی و پرہیزگار ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہوشیار وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، دنیا کو نہیں. جیسا کہ مولا امیر المومنین سے بھی ایک قول ہے کہ میں مومن جو ہے وہ اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ کوئی اپنا فائدہ جو ہے وہ آخرت میں نہیں دے لے. یعنی ہوشیار وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کو بنائے، اپنے اعمال کو صحیح رکھے. یہ شخص متقی و پرہیزگار جو ہے نا، یہ ہوشیار ہے. ہمارے یہاں پر مال کو زیادہ اکٹھا کر لینا یہ بڑا ہوشیار ہے. یہ معیار و ملاک نہیں ہے ہوشیاری کا. ہوشیاری کا ملاک یہ ہے کہ جو مولا امام حسن نے پہ. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ احمق الحموق الفجور، جو فاسق و فاجر ہے، جو گناہگار ہے، معصیت خدا کرتا ہے، نہ کبھی مسجد میں نظر آیا، نہ کبھی افطار کے سفرے پہ نظر آیا، نہ کبھی اعمال خیر میں نظر آیا، نہ کبھی نظر و نیاز میں نظر آیا، نہ کبھی یتیم و مسکین کی مدد کرتا ہوا نظر آیا. یہ احمق ترین انسان ہے. احمق اس کو نہیں بولتے ہیں کہ جو پاگل ہو، جو صحیح فیصلے نہ کر سکے، جس کے پاس ہوش نہ ہو. ائمہ معصومین کی تعلیمات میں احمق وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، جو معصیت کرتا ہے، جو خدا کے واجبات کو ترک کرتا ہے، جو خدا کے محرمات کو انجام دیتا ہے. یہ فاسق و فاجر انسان ہے. لہذا ہم لوگ اپنے ہوشیاری کا ملاک اس کو قرار نہ دیں کہ یہ پڑھ لیتا ہے، یہ ٹاپ کیا ہے اس نے، یہ کاروبار بہت اچھا کرتا ہے. یہ ہوشیاری کا ملاک نہیں. ہوشیار وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من کان للہ مطیعا فہو. مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ وہ شخص ہمارا دوست ہے. من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی. جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے، جو خدا کا فرمانبردار ہے، وہی ہمارا دوست ہے. جو وقت کے اوپر نماز کو انجام دے،
جو روزوں رکھے، روزوں کو ترک نہ کرے، جو واجبات الہی کو انجام دے، جو خدا کی مرضی کے اوپر چلے، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارا دوست ہے۔ ہم کیسے اس شخص کو دوست بنا سکتے ہیں کہ جو خدا کی معصیت کرتا ہے، خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ نہ وہ نماز کی صف کے اوپر نظر آتا ہے، نہ وہ سحری افطار کے سفرے پہ نظر آتا ہے، نہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ وہ خمس دیتا ہے، کہیں پر بھی وہ خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ کہ اس قسم کا انسان کو جو خدا کا گناہ کرے، معصیت کرے، خدا کے حکم عدولی کرے، خدا کا کہنا نہ مانے، یہ شخص ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا وَفَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ، اور جو شخص خدا کی معصیت کرے، گناہ کرے، خدا کا کہنا نہ مانے، خدا کی مرضی کے خلاف عمل کرے، خدا کہتا ہے نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، خدا کہتا ہے روزہ رکھو، یہ روزہ نہیں رکھتا، خدا کہتا ہے حرام نہ کھاؤ، یہ حرام کھاتا ہے، خدا کہتا ہے رشوت نہ لو، یہ رشوت لے، جھوٹ، غیبت، اس قسم کا انسان مولا امام پنجم فرماتے ہیں یہ شخص ہمارا دشمن ہے۔ یہ دیکھیں روایات، یہ میں نے 8-10 روایات بہت ہی چن کے نکالی کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، ورنہ ایک دنیا ہے روایات کی تقوی کے متعلق کہ پتہ نہیں کتنے ماہ رمضان گزر جائیں اور ہماری یہ روایات ختم نہ ہو۔ چوتھی روایت جو ہے یہ مولا کائنات سے، مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، مولا توجہ کریں آپ لوگ، لو ان السماوات والارض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ یہاں پر وہی دو باتیں جو قرآن مجید نے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص تقوی الہی کو اختیار کرے، گناہ نہ کرے، گناہ کی جگہ پر اپنے آپ کو روکے، واجبات کی جگہ کے اوپر عمل کرے، قرآن مجید کہتے ہیں اس قسم کا متقی پرہیزگار انسان کے لیے پروردگار عالم کسی جگہ بھی گلی کو بند نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے دروازہ کھول دے گا کہ یہاں سے نکل جائیے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے اوائل اسلام کے اندر جہاں پر بھی کوئی مسلمان کسی مقام کے اوپر پھنسے، یہ تقوی پیغمبر اور اصحاب تھا کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو راہ نجات جو ہے وہ عطا کی۔ مولا فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان اپنے دروازوں کو کسی بندے کے اوپر بند کر دیں، نہ کہیں سے کوئی خیر آئے، نہ کوئی نعمت آئے، اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے تقوی الہی کو اختیار کرے، اللہ کے متعلق متقی و پرہیزگار ہو، اس کے احکامات کے متعلق متقی و پرہیزگار ہو، پروردگار عالم اس کے لیے مخرج قرار دے گا، خروج کی جگہ قرار دے گا۔ ان بند دروازوں میں زمین و آسمان کے، ان بند کھڑکیوں میں زمین و آسمان کے پروردگار عالم اس کو مایوس نہیں کرے گا، اس کو روکے گا نہیں، اس کے لیے راہ نکالے گا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ پر تقوی مشکل کشا ہے، جس طرح مولا امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام مشکل کشا ہیں، خود مولا فرماتے ہیں ایک مشکل کشا تمہارا تقوی بھی ہے، کہ اگر تقوی الہی ہو تو انسان کسی بھی مشکل میں پھنسا نہیں رہتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نجات ضرور قرار دیتے تھے۔ اور اس کے بعد اگر نعمتیں بند کر دیں زمین و آسمان کسی بندے کے اوپر، پروردگار عالم اس کو ایسے راہوں سے رزق عطا کرے گا کہ جس کے متعلق اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب علم کا حصول، اپنے جہل کو دور کرنا، یہ بھی تقوی کے آثار اور فوائد میں سے۔ عجیب واقعہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تمام التقوی، اگر آپ مکمل تعریف مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ تقوی کیا ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ان تتعلم ما جہلت، اس چیز کو سیکھنا کہ جس کو تم نہیں جانتے ہو، یہ بہترین اور کمال کا تقوی ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو، ہمیشہ گدائی کرتا ہے، ہمیشہ دوسروں سے رہنمائی لے کر چلتا ہے، جس کے پاس علم نہ ہو۔ اگر انسان کسی شہر میں گیا ہے جہاں پر اس کو کسی مقام کا نہیں پتہ ہے، کبھی اس سے پوچھے گا، کبھی اس سے پوچھے گا، کبھی اس سے پوچھے گا۔ یہ خود پوچھنا اسی کی طرح ہے جیسے ایک گدھا جو ہے جو ہر ایک سے
سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو. مولا فرماتے ہیں یہ بہترین تقوی ہے، یعنی اپنی جہالت کو دور کرنا، علم کو حاصل کرنا بہترین تقوی ہے. اور وَتَعْمَلَ بِمَا عَلِمْتَ، اور جو چیز تم جانتے ہو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ بہترین اور کمال تقوی ہے. بس خود علم کا حصول متقین کے کام ہے. وہ شخص جو اپنی جہالت کو دور کرے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یعلم یا ما یحسن. بعض جگہوں پہ یعلمو ہے کہ ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا اس کے پاس علم ہے. اسلام جاہل کی کوئی بھی قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، عالم کی قیمت لگانے کے لیے تیار. فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے جہل کو دور کرے، اپنی نادانی کو دور کرے. ان پڑھ ہونا یہ تقوی متقین کا کام نہیں ہے. ہم لوگ امام المتقین کے ماننے والے. یہ روایت بھی پیغمبر اکرم سے اس کے متعلق دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں. وہ لَلرَّجُلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، وہ شخص متقین میں سے نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَاسِبُ نَفْسَهُ، جب تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ، خود اپنے اعمال و اپنے کردار کا محاسبہ اپنے شریک کے، یعنی اگر وہ کہیں پر کسی سے مل کر کام کر رہا ہے، مل کر کاروبار کر رہا ہے، کہ اپنے شریک سے زیادہ خود اپنا محاسبہ کرے میں نے کیا کیا. یہ شخص متقی و پرہیزگار ہو سکتا ہے. یعنی کیا فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم کا؟ دوسروں کی طرف دوسروں کا تجزیہ کرنا چھوڑ دو کہ وہ کیا کر رہے، اپنا تجزیہ کرو کہ تم لوگ کیا کر رہے. اس وقت ہمارا معاشرہ خود کو بلا کر دوسروں کے اندر مشغول ہوا ہے. فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا، اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ خود انسان اپنے آپ سے غافل ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا عیوب ہے، میرے اندر کیا نقائص ہے. لہذا جو شخص دوسروں کے اندر اپنی نگاہوں کو مشغول رکھے گا، اپنی سوچ کو اور فکر کو دوسروں کے اندر مشغول رکھے گا، وہ شخص کبھی بھی اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منی. یا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من اصبح ولم یحاسب نفسہ کل یوم فلیس منی. ہر وہ شخص جو دن کا آغاز کرے اور اپنا محاسبہ نہ کرے کہ میں نے آج زندگی کے کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ میری امت کا فرد نہیں ہے. جو شخص ہر روز محاسبہ نہ کرے. آج دنیا کی تجارت، آج دنیا کا کاروبار، کسی انسان کی دکان، ہر چیز اس چیز کے اوپر چل رہی ہے کہ وہ ہر روز اپنی درآمد اور اپنے اخراجات کا محاسبہ کرتا ہے. بینک آڈٹ آفیسر یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے اسی چیز کا محاسبہ کرتے ہیں، کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنا فائدہ ہوا. جب مادیات کے اندر اتنا انسان پابند ہے محاسبے کا کہ جو دنیا کے اندر ہی اس کا محاسبات ختم ہو جائیں گے، انسان اس چیز کا محاسبہ کیوں نہیں کرتا ہے کہ جس کا مرنے کے بعد تعلق ہے. اس محاسبے کا تعلق انسان کی قبر کے ساتھ ہے، روز محشر کے ساتھ ہے، اس کے ترازو کے ساتھ ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وہ شخص متقین میں سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ اپنے شریک سے زیادہ نہ کرے. یا رسول اللہ پس وہ کیا کرے؟ واضح جملے اپنے نفس کا محاسبہ کے لیے چند مقامات پیغمبر اکرم نے فرمایا. فَيَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمَهُ، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا کھانا کہاں سے مہیا ہوا ہے، آیا حلال سے مہیا ہوا ہے یا حرام سے. یہی وہ بات ہے کہ جس کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے عثمان ابن حنیف کو جو خط لکھا تھا، گورنر تھا بصرے کا، اس کو شروع خط کے اندر مولا فرماتے ہیں تم ہر ایک دسترخوان پہ مت بیٹھ جایا کرو. جب تمہارے سامنے کوئی کھانا پیش کیا جائے اس کو چیک کر لو عثمان کہ آیا وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم کبھی اس بات کی طرف غور نہیں کرتے کہ یہ جو انسان اتنا اچھا کھانا لے کر آیا، ایک شادی کے اندر 10 15 کھانے ہیں، واقعاً اس نے حلال روزی سے کیے ہیں یا نہیں کیے. تھوڑی بہت تو تحقیق انسان کو کرنی چاہیے. من این مطعمہ،
पैगंबर अकरम फरमाते हैं मुत्तकी इंसान के साथ जब खाना आता है वो बेधड़कने वाले मुंह के अंदर नहीं डाल लेता है, थोड़ा सा चेक करता है कि वाकई ये खाना कहाँ से आया, मेरे लिए खाना जायज़ है या नहीं है। वो मिन ऐना मशरबहू, कोई पीने की चीज़ उसके सामने आती है उसको चेक करता है, पहले यकीन पैदा करता है कि ये पीना मेरे लिए जायज़ है या नहीं है, हलाल से या हराम से। किस कदर कीमती मशरूबात हैं आज हमारे शहरों के अंदर, हमारे दुकानों पे बिक रहे हैं। कभी किसी ने गौर नहीं किया कि आया इसके अंदर कोई मिलावट है या नहीं है। पता नहीं किस किस नामों के साथ, जौ के पानी के उन्वान से किसी और उन्वानात से ऐसी चीज़ें कि जिसके अंदर अल्कोहल है या उसके अंदर शराब के कुछ अज्जा शामिल हैं, उनको हमारे माशरे के अंदर जो है वो बेचा जा रहा है। और उसका असर ये है कि हमारे दिलों के ऊपर वो असर कर रहा है और खुदा जो है हमारे वजूद से तकवे को दूर कर रहा है। हर गुनाह अपनी जिंदगी एक असर दिखाता है अजीजों, चाहे वो गुनाह छोटा हो या बड़ा, उसकी कोई ना कोई तासीर होती है। अभी मैं गुनाह शनासी पे तकरीर नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कभी मौका मिल गया आप लोगों से तो इसके ऊपर भी थे। हर गुनाह असर दिखाता है। ये मुमकिन नहीं है कि इंसान गुनाह करे और उसके वजूद के ऊपर और उसकी रूह और नफ्स के ऊपर उसका असर ना हो। कहते हैं कि जब उसके सामने कोई पीने की चीज़ आती है तो वो उसको चेक करता है मेरे लिए पीना जायज़ है या नहीं है। वो मिन ऐना मलबसहू, जब उसके लिए कोई लिबास आता है उसको चेक करता है, यकीन पैदा करता है कि मेरे लिए ये पहनना हलाल है या हलाल नहीं है, ये हलाल के पैसे से मुहैया हुआ है या हराम के पैसे से मुहैया। मिन ऐना मलबसहू अमिन हिल्लिन ज़ालिका अमिन हराम, आया ये किसी हलाल तरीके से मुझ तक पहुंचा है या हराम तरीके से। अभी मैं लुकमे के ऊपर भी आप लोगों से बात थोड़ी सी कर चुका हूँ। ये रिवायत है पैगंबर अकरम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मन सर्रहु अन युनसा लहू फी उम्रिही युवस्सा लहू फी रिज़्क़िही फलयत्तक़िल्लाह। जो शख्स ये चाहता है कि परवरदिगार आलम उसकी उम्र में इजाफा करे, देखें, वायुवस्सा लहू फी रिज़्क़िही, और अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफा करे। दो चीज़ों को, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, माशाल्लाह 100 साल 110 साल 120 साल ज़िंदगी करे, और उसके बाद रिस्क वसी हो उसका, ऐसा रिस्क अल्लाह ताला उसको अता करे कि सुकून और आराम से किसी के सामने हाथ ना फैलाए। कनात भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा इंसान के जो ये चाहता है, कई मकामात की उम्र तवील उम्र की बातें की गई हैं, उनमें से एक उलमा का एहतराम है जो इंसान की उम्र को तवील करता है, एक वालिदैन का एहतराम है जो इंसान की उम्र को तवील करता है। उनमें से एक चीज़ जो यहाँ पर बयान हुई है कि किस तरह इंसान अपनी उम्र को तवील कर सकता है और अपने रिस्क के अंदर वुसअत पैदा कर सकता है। फलयत्तक़िल्लाह, उसको चाहिए कि परहेजगार बने, खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करे। फलयसिल रहमा, और दूसरी चीज़ के जो चाहता है अपनी उम्र को तवील करे और अपने रिस्क में वुसअत अता करे, उसको चाहिए कि अपने अजीज़ व अक़ारिब और दोस्तों के साथ सिला रहम करे, उनके साथ मेल जोल रखे, उनके साथ ताल्लुकात रखे। ताल्लुकात को मुनक़ता करना रिस्क की तंगी का बायस बनता है। अपने अजीज़ व अक़ारिब और दोस्तों के साथ ना मिलना इंसान की उम्र को खूथा करता है। अब यहाँ पर ये आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ किया। उसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल मोमिनु हय्युन गनियुन मुअक्करुन तकियुन, का मोमिन जो है उसकी 4 सिफ़ात को बयान किया मौला अमीरुल मोमिनीन ने यहाँ पर। एक तो ये कि मोमिन बाहया होता है, बेहया को मोमिन शुमार नहीं किया मौला अमीरुल मोमिनीन ने। अगर एक हमारा ऑफिसर हमें एक फ़ोन करे, हम सारे काम छोड़कर उसकी तरफ चले जाते हैं, यह इंसान की हया का नतीजा है कि बड़ा बुला रहा है। लेकिन परवरदिगार आलम दिन में 5 मरतबा नमाज की तरह बुलाता है और उसके बाद फरमाया हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह,
نماز کی طرح ہو، فلاح کی طرح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، پھر الفاظوں کو چینج کرتا ہے، یہ عمل خیر عمل ہے نماز. اس کے باوجود بھی کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو ہمارے مصلی کا اور مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اول وقت میں نماز کو پڑھتے ہیں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں خداوند عالم سب سے بڑی توفیق اگر کسی بندے کو عطا کرتا ہے تو اول وقت نماز کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی توفیق ہی نہیں ہے. کا مومن با حیا ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، ہر کسی سے اپنی مشکلات کو بیان نہیں کرتا ہے. یہ غنی ہوتا ہے، معکر ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے، غربت میں بھی وقار اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی کرتا ہے، اپنی شخصیت کو ہلکا نہیں کرتا ہے، بگولے میں کاغذ کی طرح در بدر نہیں ہوتا ہے، معکر ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے. اور آخری چیز مولا نے فرمایا مومن تقی ہوتا ہے، متقی و پرہیزگار ہوتا ہے. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ روایت ہے واقعا سننے کی ہے. مولا فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَّقِ وُجُوهَ النَّاسِ لَمْ يَتَّقِ اللَّهُ. جو شخص اپنے اعمال میں اور اپنے رویوں میں لوگوں کے وجود کا اور لوگوں کی موجودگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ایسا شخص خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے. عجیب یہ واقعہ روایت. اگر کوئی دوست کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی بیوی کے سامنے گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی بھائی کے سامنے بہن کے سامنے گناہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے چہروں کی پرواہ نہیں کرتا ہے. مولا امام اعظم فرماتے ہیں ایسے انسان سے ڈرو جو لوگوں کی پرواہ نہ کرے، وہ خداوند عالم کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہوگا. وقت تھوڑا رہ گیا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، یہ مجلس بہار الانوار میں روایت مولا فرماتے ہیں جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا انتہائی مستحکم اور مضبوط کر کے ایک طاقتور انسان بن کر زندگی کرے گا. مولا امیر المومنین کی طاقت کا راز کوئی ان کا کھانا یا پینا نہیں تھا. مولا کی طاقت کا راز مولا کا تقوی و پرہیزگاری تھا. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جتنی بھی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے جنگوں کے اندر، وہ ان کی روحانی طاقت ہے. کھانے میں تو مولا سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، جو کی روٹیاں کھاتے ہیں. کہا کہ جو شخص بھی تقوی پیدا کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، وہ قدرت اور طاقت کے ساتھ جیے گا. حتیٰ دشمن کے علاقوں کے اندر بھی بڑے سکون و اطمینان سے جیے گا، چونکہ متقی کا بھروسہ اور توکل خدا کے اوپر ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے وجود میں گھبرانے والا نہیں ہوتا ہے. یہاں پر اس حدیث کو کہ دشمن کے علاقوں میں بھی وہ بڑا پرسکون اور وقار کے ساتھ اور محفوظ انداز کے اندر زندگی کرے گا، ایک روایت جو ہے وہ حر عملی کی وسائل الشیعہ سے مولا امام ششم سے بیان ہوئی ہے، وہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں. مولا فرماتے ہیں اگر انسان خدا سے ڈرے تو پوری دنیا اس سے ڈرے گی. ایک خمینی 80 سال کا تہران میں بیٹھا ہے، پوری دنیا اس سے گھبرائی ہوئی. اگر انسان خدا سے ڈرے یعنی تقوی الہی کو اختیار کرے، پرہیزگاری کو اختیار کرے، اگر اللہ کے سامنے خوف رکھے، پروردگار عالم پوری دنیا کو اس کو ڈرائے گا، پوری دنیا اس سے خوف زدہ ہوگی. اور اگر انسان خدا سے نہ ڈرے تو پھر ہر ایک سے ڈرے گا. مولا امام ششم فرماتے ایک خوف خدا پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور اگر یہ خوف خدا نہ رکھے، متقی و پرہیزگار نہ ہو، تو پھر یہ شخص ہر ایک سے ڈرے گا. آج کئی ہمارے اسلامی ممالک ہیں، ان کا حالت کیا ہے؟ ان کے بادشاہوں کی رات کو درخت کے پتے کی سرسراہٹ اور آوازوں سے بھی ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ کہیں ہماری تاج نہ چلا جائے، ہمارا تخت نہ چلا جائے. ان کے ورنہ تقوی ہے نہ پرہیزگاری ہے، یہ ہر ایک چیز سے ڈریں گے، حتیٰ ایک چھوٹے سے ہوا کے جھونکے سے بھی ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے. 2-3 منٹ رہ گئے ہیں کہ روایت کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. یہ روایت ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے مستدرک میں
مولا فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ. واقعاً اس کے اوپر میں نے ماہ محرم میں بھی ایک دفعہ مجلس پڑھی تھی. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے متعلق خوف خدا رکھو. اپنے گھر والوں کے متعلق ہمیشہ فکر مند رہو کہ ان کے میں نے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا. اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں کیا. اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا ان کے متعلق. مولا امیر المومنین کو اگر راتوں کو نیند نہیں آتی تو اس لیے نہیں تھی کہ وہ دشمن سے ڈرتے تھے یا مخالفین سے ڈرتے تھے. ان کی نیند کا اڑ جانا فقط ان بچوں اور یتیموں اور مساکین کے لیے تھا کہ جو ایسا تو نہیں ہے کوئی رات کو بھوکا سو گیا. مولا فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے متعلق ڈرو. پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے نہیں, اپنے بزرگوں کے حقوق ادا کیے. وہ بلادے, اور اللہ نے یہ جو شہر عطا کیے ہیں تمہیں, جس شہر میں تم لوگ پیدا ہوئے ہو, جس شہر کی زمین سے تمہیں خوراک ملی ہے, پرورش پائی ہے, بڑے ہوئے, آج اس مقام کے اوپر پہنچے ہو, یہ اسی زمین کا صدقہ ہے. اور مرنے کے بعد بھی یہ تمہیں اپنے آغوش میں جگہ دے گی. یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے وطن کی مٹی سے اتنا پیار کرتا ہے. ان شہروں کے حقوق ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی کل بات کریں گے. فقط میں 2 روایت شہروں کے متعلق مولا امیر المومنین سے بیان کروں. مولا فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان, اپنے وطن سے اور اپنے شہر سے محبت کرنا یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے. اس سے بھی حیرت کن روایت, انتہائی توجہ, امرت البلدان بحب الاوطان. مولا فرماتے ہیں تمہارے شہروں کو آباد کرنے کے لیے, تمہارے شہروں کی اچھی تعمیر کے لیے, ان شہروں کو تمہاری محبت کی طلب ہے, تمہاری محبت کی ضرورت ہے. مولا فرماتے ہیں شہروں کو آباد وطن سے محبت ہی کر سکتی ہے. کوئی وزیر اعظم بن کر وطن کو تعمیر نہیں کر سکے گا, ترقی نہیں دے سکے گا. کوئی وزیر بن کے وطن کو آباد کرنے کے لیے وطن سے محبت کی ضرورت ہے. جب انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے تو کسی بھی چیز کو اس کی خراب نہیں دیکھنا چاہتے. انشاءاللہ اس کے اوپر کل بات کریں گے. حتی انکم مسئولون عن البقاء والبہائم, حتی روز قیامت تم لوگوں سے ان شہر کے اندر موجود جگہوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. اس شہر کے لائبریریوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. اس کے اسکول اور کالجوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. اس شہر میں مسجدوں کی جگہوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. باغوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. ساحل سمندر تھا اس کے متعلق پوچھا جائے گا. یہ جگہیں ہیں. والبہائم, حتی تمہارے اطراف کے اندر جو گھومنے والے جانور ہیں ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. ٹائم پر ان کو پانی دیا یا نہیں دیا, ٹائم پر ان کو کھانا دیا یا نہیں دیا. پروردگار انشاءاللہ ان آخری والے جو حدیث ہے اس کے اوپر کل بھی تھوڑی سی گفتگو کر کے کوئی ورع کے متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. لہذا مومنین, آپ لوگوں نے دیکھا کہ تقوی کے کیا فوائد ہیں. میں نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کی ہے, کوشش کی ہے میں ائمہ معصومین کی روایات آپ تک منتقل کروں تھوڑی وضاحت کے ساتھ. آپ لوگ دعا کریں پروردگار عالم امام زمانہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تمام مومنوں مومنات کی پریشانیاں دور فرمائے. بیماروں کو صحت عطا فرمائے. ہمارے دوست اور انتہائی قابل دوست سجاد بھائی کی اہلیہ جو ہے وہ بہت شدید بیمار ہیں, ہاسپٹل میں. آپ ان کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کریں. خداوند عالم سب کو صحت عطا فرمائے اور تمام مرحومین خصوصاً شہداء, علماء اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. خداوند ماہ رمضان کے آخری لمحات ہیں, آخری ایام ہیں. اس میں اگر ابھی تک تو ہمارے گناہوں سے درگزر نہیں کیا ہے تو پروردگار ہم تیرے التجا کرتے ہیں بارگاہ کہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری عبادتوں کو اور اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.